آج پہلا روزہ تھا۔ سالن، روٹی، کباب، چاول، دودھ، سویاں، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے موجود تھے اور شیخ چلی ایسے کھا رہے تھے جیسے آج کے بعد کبھی کھانے کو نہ ملے گا۔ ایک نوالا حلق سے اترتا نہیں کہ دوسرا منہ میں اور تیسرا ہاتھ میں تیار۔ اماں، احتیاطاً ایک پراٹھا بھی تال دو، سارے دن کا روزہ ہے، کہیں بھوک نہ لگ جائے۔ شیخ چلی نے بڑا سا لقمہ چباتے ہوئے غوں غاں کرتے ہوئے کہا۔ اماں، جو آدھی رات سے اٹھ کر ان کے لیے سحری کا سامان کرنے میں ہلکان ہو چکی تھی، غصے سے بولی، اب مجھے بھی 2-4 نوالے لینے دے۔ تو اب تک جتنا کھا چکا، اس سے دن بھر تو کیا، کسی بھلے آدمی کو مہینہ بھر بھوک نہ لگے۔ ایسے روزے کا بھلا کیا فائدہ؟ اماں، تم تو بس ناراض ہو جاتی ہو۔ چلو نہ پکاؤ پراٹھا، مگر کھانا کھا کے شربت تو بنا دو گی نا۔ شیخ چلی نے خوش آمدانہ انداز اختیار کیا، مگر اس دوران ہاتھ رکے نہ منہ۔ دیکھ، ہوس میں ٹھونستا نہ چلا جا، طبیعت خراب ہو جائے گی، الٹی ہو گئی تو روزہ الگ جائے گا۔ اماں بولی۔ اسی وقت ایک دھماکہ ہوا۔ یہ لو، گولا چھوٹ گیا۔ تیرے چکروں میں ٹھیک سے کھا بھی نہ سکی۔ خیر، اللہ کا شکر ہے، انہوں نے کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے کہا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح گھر گھر گھڑیاں نہیں تھیں، نہ بجلی، نہ لاؤڈ سپیکر۔ سحری اور افطار کے وقت گولا داغا جاتا، جس سے لوگوں کو وقت کا پتہ چلتا تھا۔ ہائے اماں، کیا سحری کا وقت ختم ہو گیا؟ ابھی تو میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ اور وہ شربت؟ شیخ چلی پریشانی سے بولے۔ ارے بیٹا، گولا چھوٹ گیا، اب وقت نہیں کھانے پینے کا، بس ہاتھ روک اور نیت کر، نہیں تو روزہ نہیں ہوگا۔ اماں، تم نہیں جانتی، یہ گولا چھوڑنے والے خود کھا پی چکتے ہیں تو بس گولا چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھ لو، ابھی گھپ اندھیرا ہے، آدھی رات کا وقت لگتا ہے، بنا دو نا شربت، ابھی سے گلا خشک ہو رہا ہے۔ مسجد گھر سے قریب تھی، اذان کی آواز آئی تو شیخ چلی کو یقین آیا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 3-4 آدمیوں کا کھانا حلق سے اتار لینے کے باوجود انہیں بھوکے رہ جانے کا غم تھا۔ نماز پڑھ کر گھر لوٹے اماں تلاوت قرآن کر رہی تھیں، خود بھی قریب چارپائی پر لیٹ گئے۔ پھر آنکھ کھلی تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ گھبرا کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں، اذان ہو رہی ہے، روزہ کھل گیا، روزہ کھل گیا، جلدی سے افطاری لگاؤ، میں ابھی آیا ہاتھ منہ دھو کر۔ وہ چلاتے ہوئے غسل خانے کی طرف دوڑے۔ اماں قریب ہی دوسری چارپائی پر سو رہی تھیں، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ اسی وقت شیخ چلی منہ پر چھپاکے مار کے آ گئے۔ نگوڑ مارے، آنگن میں دھوپ پھیلی ہے اور تجھے افطاری کا وقت دکھائی دیتا ہے، ہلا کر رکھ دیا، ابھی ذرا آنکھ جھپکی تھی۔ ارے ہاں، شیخ چلی نے سر کھجاتے ہوئے سوچنے کے انداز میں کہا، ابھی تو دھوپ پھیلی ہے، مگر ہونا افطار کا وقت ہی چاہیے، گلا سوکھا جا رہا ہے ہمارا، بھوک بھی لگی ہے۔ اماں نے سر پیٹ لیا، بولی، ایسا روزہ کب کوئی رکھتا ہوگا؟ پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ پچھلے رمضان کی طرح روزے رکھنے ہیں تو رہنے ہی دے، مگر نہ مانا۔ اب توبہ میری جو کبھی سحری میں اٹھاؤں تجھے۔ ڈانٹ پڑنے پر شیخ چلی کے دماغ کچھ ٹھکانے آئے، آہستہ سے بولے، اچھا اماں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اماں کچھ بڑبڑا کر رہ گئیں، پھر انہوں نے نماز کی تیاری شروع کر دی اور ابھی نماز پڑھ ہی رہی تھیں کہ باہر شور سنائی دیا، پھر دروازہ دھڑدھڑایا جانے لگا۔ سلام پھینک کر دروازہ کھولا، شیخ چلی کے دوست انہیں سہارا دیے کھڑے تھے۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے میرے لال کو؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ خالہ، یہ مسجد میں اچانک گر گیا، دوستوں میں سے ایک نے جواب دیا، اور اندر آ کر شیخ چلی کو چارپائی پر لٹا دیا۔ دوسرے نے مزید بتایا، خالہ، نماز کے بعد شیخ چلی مولوی صاحب کے پاس گیا اور بولا، اچھا خاصا اب تک روزہ کھل گیا ہوتا، مگر آپ نے مغرب کے وقت ظہر کی اذان دے دی، ہمارا تو بھوک پیاس سے برا حال ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے ڈانٹا کہ ہمیشہ بے وقوفی کی بات کرتا ہے،
بھری دوپہر میں اسے مغرب کا وقت دکھائی دیتا ہے؟ ارے احمق، ابھی تو مغرب میں پورے 6 گھنٹے ہیں۔ 6 گھنٹے مغرب یعنی روزہ کھلنے میں؟ شیخ چلی نے دھیمی آواز میں کہا اور بس چکرا کر گر گیا۔ اماں نے منہ پر چھینٹے مارے، تلووں کی مالش کی۔ کچھ دیر بعد شیخ چلی نے آنکھ کھولی۔ پپ پانی اماں، پانی، انہوں نے کمزور آواز میں کہا۔ میرے لال، روزہ ہے تیرا، کیسے دے دوں پانی تجھے؟ ہمت سے کام لے، اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، پھر پانی کیا شربت بنا دوں گی اپنے لال کو۔ شربت؟ شیخ چلی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولے۔ مگر ابھی تو 6 گھنٹے ہیں مما۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ چارپائی پر اوندے سو گئے۔ جیسے تیسے کچھ وقت گزرا، اماں پنکھا جھلتے جھلتے خود سو گئی تھیں۔ شیخ چلی کو خیال آیا اماں کا روزہ ہے، بیچاری میری وجہ سے پریشان بھی بہت ہوئی ہیں، کیوں نہ افطاری خود تیار کی جائے۔ اماں افطار کے وقت سب چیزیں تیار پائیں گی تو بڑی خوش ہوں گی۔ وہ باورچی خانے میں جا گھسے، تسلے میں بیسن نکالا اور لوٹا بھر پانی اس میں ڈال دیا۔ اوہ، یہ تو بہت پتلا ہو گیا، انہوں نے بیسن گھولتے ہوئے سوچا، اور کچھ اور بیسن تسلے میں ڈال دیا۔ اب بیسن بہت گاڑھا محسوس ہوا تو اس میں پھر لوٹا بھر پانی ڈال دیا۔ یوں اماں نے جو پورے رمضان کے لیے بیسن منگوا کر رکھا تھا، انہوں نے ایک ہی وقت میں گھول کر رکھ دیا۔ پھر چولہے میں آگ جلائی اور کڑاہی چڑھا کر تیل کا پورا ڈبہ اس میں اوندا دیا۔ تیل چھلک کر چولہے میں گرا اور ایک زبردست شعلہ بھڑکا۔ شیخ چلی نے زوردار چیخ ماری اور ڈبہ کڑاہی میں ہی چھوڑ بھاگ نکلے۔ بھاگتے میں پاؤں بیسن بھرے تسلے سے ٹکرایا جس سے وہ الٹ گیا۔ خود برتنوں کی الماری سے ٹکرائے، برتنوں کے گرنے سے زوردار شور ہوا۔ ارے اب کیا کر بیٹھا؟ اماں چلائیں۔ دم بھر کو چین نہیں ہے اس لڑکے کی وجہ سے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف آئیں۔ سامنے شیخ چلی کھڑے خوف زدہ نظروں سے باورچی خانے میں بھڑکتی آگ کو دیکھ رہے تھے۔ ارے بد نصیب، یہ کیا کر دیا؟ اور اب کھڑا منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جلدی پانی لا، آگ پر ڈال، نہیں تو سارا گھر راکھ ہو جائے گا، اماں چیخ کر بولیں، اور ساتھ ہی خود بھی پانی لینے دوڑیں۔ شور سن کر ہمسائے بھی آ گئے اور سب نے مل کر آگ بجھا دی، مگر اتنی دیر میں باورچی خانہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ باورچی خانہ رہا نہ کھانے پکانے کا سامان۔ افطاری ہمسایوں نے بجوائی۔ روزہ کھلنے کا وقت قریب تھا۔ شیخ چلی اور ان کی اماں دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ اماں دعا مانگ رہی تھیں اور شیخ چلی بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ بالآخر رہا نہ گیا، بولے، کب کھلے گا روزہ؟ اتنی دیر ہو گئی، سحری میں تو بڑی جلدی ہوتی ہے گولا چھوڑنے والوں کو۔ اماں نے دعا مانگتے مانگتے گھور کر دیکھا، وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر بڑبڑائے، اذان بھی نہیں ہو رہی، مولوی صاحب خود کھانے پینے میں لگے ہوں گے، انہیں کیا فکر، کوئی بھوک پیاس سے مرتا ہے تو بے شک مر جائے۔ اماں کو غصہ تو بہت آیا، مگر صبر سے کام لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولیں، ارے بیٹا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ سے اپنے اور سب کے لیے خیر مانگ۔ روزہ تو اپنے وقت پر ہی کھلے گا، یا تیرے لیے وقت سے پہلے ہی گولا چھوڑ دیا جائے اور اذان دے دی جائے۔ واہ اماں، یہ بھی خوب رہی، پہلے تو دھوپ کا بہانہ تھا کہ مغرب کی اذان دھوپ میں کیسے ہو سکتی ہے، اب دھوپ کا نام نشان نہیں، پھر بھی اذان ہوتی ہے نہ گولا چھوٹتا ہے، اور اوپر سے تم بھی کہہ رہی ہو ابھی وقت نہیں ہوا۔ شیخ چلی کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ اماں نے گہری سانس بھر کر بے چارگی سے انہیں دیکھا کہ اس جہالت کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا، خاموش رہیں۔ پھر چند ہی لمحے بعد گولا چھوڑے جانے کا دھماکہ ہوا۔ شیخ چلی بھی توپ سے نکلے گولے کی طرح دسترخوان پر گرے تھے، اور اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کھانے کی ہر چیز کا ایک ایک دانہ اور پینے کی ہر شے کا قطرہ قطرہ نہ صاف ہو گیا۔ بعد میں بھی وہ ہر روز روزہ رکھنے کی ضد کرتے، مگر اماں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ انہیں سحری میں کبھی نہ اٹھائیں گی، اور نہ ہی انہوں نے اٹھایا۔
مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ساجد ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔